السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج صبح کے ویلاگ میں نے آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کی تھی اور اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نظام کے اندر سیاسی جماعتوں کے خلاف بدزنی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں پرفارم نہیں کر پا رہی ہیں، سیاسی جماعتیں ملک کو آگے لے کر جانے کے بجائے دن بدن پیچھے لے کر جا رہی ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اگر یہ سیاسی جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، ظاہر ہے ساری سیاسی جماعتیں، تینوں بڑی سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی شکل میں حکومتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مرکز میں مسلم لیگ نون ہے تو پیپلز پارٹی ان کی اتحادی، پنجاب میں مسلم لیگ نون اور سندھ میں پیپلز پارٹی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی، اور یہ ساری پارٹیاں اپوزیشن میں بھی ہیں اور حکومت میں بھی ہیں، یعنی کہیں اپوزیشن میں کہیں حکومت میں، لیکن نظام چل نہیں رہا۔ یہ کہا جا رہا ہے معیشت روز بروز جو ہے بگڑتی جا رہی ہے، سیاسی معاملات جو ہیں، سیاسی عدم استحکام وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ باتیں، جس کو میں نے کچا چٹھا کہا تھا، اگر وہ، یا جس کو وائٹ پیپر کہا جاتا ہے، چارج شیٹ کہا جائے، جب یہ بن رہا ہے یا کم از کم گفتگو کی حد تک یہ باتیں کی جا رہی ہیں بند کمروں میں، بڑے بڑے ایوانوں میں، تو پھر اس کا الٹرنیٹ کیا سوچا جا رہا ہوگا؟ ظاہر ہے ایک تو واضح ہے، پاکستان کی ایک تاریخ ہے، مارشل لا لگا کرتے ہیں، اگر مارشل لا نہیں تو پھر ٹیکنوکریٹ حکومت، لیکن ٹیکنوکریٹ حکومت اگین ایک غیر آئینی بندوبست ہے، اور اگر ان تمام سیاسی جماعتوں کو فارغ کر کے کسی اور کو لایا جاتا ہے، چاہے اس بندوبست کا نام جو بھی ہو، چاہے وہ مارشل لا کی شکل میں ہو، چاہے ٹیکنوکریٹ حکومت کی شکل میں ہو، چاہے ان ہاؤس تبدیلی کے نام پر کچھ اور کیا جائے، ظاہر ان ہاؤس تبدیلی تو ممکن نہیں نظر آ رہی، لیکن کوئی اور بندوبست کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کی تاریخ کیا کہتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر آپ جو میں اپنا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، یا جو مجھے پھر لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ہو، پھر وہ ہوگا کہ نواز شریف، عمران خان، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب پھر ایک ہی ٹرک پر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک خبر جو آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 13 نومبر 2025 کو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے اس کی جگہ CDF، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا گیا تھا، اور پھر جو آرمی چیف ہوگا وہ CDF ہوگا، مدت 5 سال کے لیے ہوگی، تو لہٰذا 2030 تک فیلڈ مارشل عاصم منیر CDF بن گئے۔ جیسے ہی 27 نومبر کو خالی ہوا چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ، تو اس کے کچھ عرصے بعد وزیر اعظم نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور عہدہ تخلیق ہوا تھا جس کو کہا جاتا ہے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، لیکن اس پر 8 مہینوں سے کسی کا تقرر نہیں ہوا تھا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا تصویر کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا صاحب کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر ان کو جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، اور یہ جناب ان کو ترقی دی گئی ہے۔ اب اس عہدے کی ضرورت کیوں پیش کی گئی تھی، یا اس عہدے کا کام کیا ہوگا؟ جو ہمارے اسٹریٹجک فورسز ہیں، خصوصاً جوہری فورسز یا بحری فضائی اسٹریٹجک فورسز ہیں، ان کی آپریشنل کمانڈ کے لیے عہدہ تخلیق کیا گیا ہے۔ تو یہ جناب ایک جو عہدہ کافی دنوں سے یہ سوال بھی ہو رہے تھے کہ جناب اس پہ کیوں نہیں کوئی تقرری ہو رہی، تو آج فائنلی وہ تقرری ہو گئی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس سیاسی موضوع پر، یا پاکستان کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی تو پھر ممکن ہے کہ سارے سیاسی حلیف و حریف ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ جائیں۔ کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی تھی 11 جولائی کو قصور میں، وہاں پر انہوں نے فوج کی سیاسی مداخلت پر بات کی تھی، وہاں پر انہوں نے
ایک الزام لگایا تھا کہ جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپ لشکر بنائیں. انہوں نے کہا کہ ہم لشکر بنائیں تو پھر آپ تنخواہ کیوں لیتے ہیں اور پھر آپ ہمارے سر پر شہداء کے خون کا احسان چڑھاتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ جملہ نامناسب تھا، اس پر تنقید بھی ہوئی. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور تگڑی تقریر کر دی. حالانکہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان کی جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر انہوں نے چڑھائی کر دی، معافی مانگو معافی مانگو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی جس جنرل کے دفتر سے بیٹھ کر میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کمانڈ ہو رہا ہے وہ جنرل مجھ سے معافی مانگے، میں کیوں مانگوں. بہرحال اس وقت میں نے ایک اشارہ دیا تھا، اشارے کے نائیوں میں ایک بات کی تھی کہ جو پاکستان میں اس وقت ہائبرڈ نظام ہے یا جتنی حکومت بااختیار ہے، وہ وزیروں کو پتہ ہے، مشیروں کو بھی پتہ ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں، بظاہر اختلاف کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بھی خوش ہوں گے. اور کئیوں سے ہماری بات بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کتنے ہمارے پاس اختیار ہے، کام تو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، ہم نے تو انگوٹھا لگانا ہوتا ہے. آئینی ترمیموں تک کے لیے یہ کہا گیا. مجھے یاد ہے ایک اختلاف ہوا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، جو قانون سازی ہو رہی ہوتی تھی. تو اس میں پیپلز پارٹی کی شیری رحمان صاحبہ نے کہا کہ جی آپ کم از کم، آپ کو بے شک باہر سے آپ کے پاس بل آتے ہیں، لیکن آپ ہمیں پہلے تو شیئر کر لیں. آپ براہ راست وہ لا کر لینڈ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، نہ کمیٹیوں میں جاتے نہ کچھ ہوتے، تو اس طرح نہیں چلے گا. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. تو میں نے، کیونکہ میرے پاس معلومات تھیں، تو میں نے کہا کہ یار یہ پریس کانفرنسز تو کر رہے ہیں وزیر، لیکن اندر سے مولانا صاحب کی بات ان کو بھی سچی لگتی ہوگی. اب جناب جو صبح کا ویلاگ تھا آپ نے سن لیا ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں، دوبارہ دیکھ لیں وہ، کہ اسلام آباد کے بند ایوانوں میں، بڑے بڑے ایوانوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سیاسی نظام ناکام، کچھ اور کرنے کا اندیا اور اشارہ دیا جا رہا ہے. ونڈر بوائے کی باتیں، فیصل اوڈا کی باتیں، ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. ٹیکنوکریٹ سسٹم آئے گا، ان کی فائلیں کھلیں گی، کیونکہ کرپشن کی باتیں بھی ہوئی. اب وہ اشارے پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھیں تو 2.5-3 سال کی حکومت کے بعد یہ سارا کچھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. کرپشن کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، نالائق، نکمے، نکھٹو، یہ باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں سیاستدانوں کے بارے میں. پھر کچھ اور بندوبست سوچا جا رہا ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد والی صورتحال ہے، اب کیونکہ وہ نہیں اختیارات رہے صدر مملکت کے پاس کہ وہ اسمبلی توڑ دے. اب کہا جاتا ہے کہ جی مارشل لا لگانا براہ راست وہ بھی بہت مشکل ہے. آج کی دنیا شاید اس بات کی اجازت نہ دے، یا پاکستان کے حالات اجازت نہ دے. لیکن کسی بھی شکل میں اگر جو ٹیکنوکریٹ کا سوچا جا رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم بھی ٹیکنوکریٹ ہو، کوئی ونڈر بوائے ہو، کابینہ بھی ٹیکنوکریٹس کی ہو، بس یہ سیاستدان صرف انگوٹھا لگائیں، اگر ایسا کرنے کا سوچا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر ان کو فارغ کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا دو پرانے واقعات کی طرف لے کے جاتا ہوں، تاریخی حقائق. 1999، 12 اکتوبر 1999، پہلے میں اس پہ آتا ہوں، پھر میں اس سے پیچھے جاتا ہوں. جب پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تھا، نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں، وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا، تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب اور طاہر القادری، عمران خان صاحب، یہ سب پہلے پائی نامی اتحاد بنا تھا، پاکستانی عوامی اتحاد، پھر اس کو جی ڈی اے کی شکل دی گئی تھی، اور یہ سب تحریک چلا رہے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خاتمے کے لیے. جب مارشل لا لگا تو محترمہ بینظیر بھٹو نے مشروط حمایت کی کہ جی میں مبارکباد دیتی ہوں قوم کو. یہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں بننے جا رہے تھے امیر المومنین جمہوریت کا، جو ہے وہ بساط لپیٹ رہے تھے، نظام کو تبدیل کر رہے تھے، تو ان کے جانے کی میں قوم کو مبارکباد دیتی ہوں، اور اس شرط پر پرویز مشرف کی مارشل لا کی میں حمایت کرتی ہوں کہ وہ 3 ماہ کے اندر اندر انتخابات کروائیں گے. لیکن ظاہر ہے یہ وہ شیر ہے جس کے اوپر جو چڑھ جائے پھر اتر نہیں سکتا، اس کو پھر اسی پہ سوار ہو کے جانا پڑتا ہے. یہ جو غیر آئینی اقدام ہوتا ہے یا آئین توڑنا ہوتا ہے. تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بینظیر بھٹو شہید جو نواز شریف صاحب کے مقدمات اور ان کے دور میں ٹیپ اسکینڈل تو سامنے آیا تھا، سنائی جانے والی سزاؤں
جن کو وہ کینگرو کوٹس کہتی تھی کی وجہ سے وہ جلا وطن تھی. ان کے شوہر آصف زرداری صاحب جیلوں میں پڑے ہوئے تھے. نواز شریف گرفتار ہوتے ہیں تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں مختصر کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کو جی ڈی اے میں شامل کیا جاتا ہے. جی ڈی او کو بعد میں اے آر ڈی کی شکل دی جاتی ہے اور پھر ایک تحریک چلتی ہے. کون بے نظیر، کون نواز شریف، جو ایک دوسرے کے مخالف تھے لیکن اگر مارشل لا لگا تو وہ ایک اتحاد میں آ گئے. ایم آر ڈی. ایم آر ڈی سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف ایک موومنٹ تھی پاکستان قومی اتحاد کی، پی این اے کی. 9 ستارہ موومنٹ میرا خیال اس کو کہتے تھے. تو جناب پی این اے میں جو جماعتیں شامل تھیں، پاکستان مسلم لیگ قیوم، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل پگارا صاحب والی، جمعیت علماء اسلام مفتی محمود گروپ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ شاہ احمد نورانی صاحب، جماعت اسلامی، اس کے علاوہ پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی نواز نصر اللہ خان صاحب، تحریک استقلال ایئر مارشل اصغر خان صاحب، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی جس پر جب نیب پر پابندی لگی ولی خان صاحب کی جماعت پر، تو پھر یہ جماعت بنائی گئی اور اس کے سربراہ بنے قائد اپنا سردار شہباز مزاری بنے صدر، اور ولی خان صاحب سرپرست اعلیٰ روح رواں بنا دیے گئے کیونکہ ولی خان صاحب پر پابندی لگ گئی سیاست کرنے پر. پھر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ ضیاء الحق الٹتے ہیں 5 جولائی 1977 کو، اور وہ آ کر مارشل لا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. پہلے کہتے ہیں اپنا قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں جی 3 ماہ کے اندر اندر انتخابات کرواؤں گا. انتخابات نہیں ہوتے تو پھر جناب 70 کلفٹن پر ذوالفقار علی بھٹو کی رہائش گاہ پر 83 میں ایک اتحاد بنتا ہے ایم آر ڈی. بلکہ 83 میں تو موومنٹ چلاتے ہیں، اس سے پہلے وہ قیام اس کا عمل میں آ چکا ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ وہ اپنا یہ بنتا ہے 1981 میں. پیپلز پارٹی محترم بے نظیر بھٹو شہید اور ابتدا میں بیگم نصرت بھٹو. نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی ولی خان کہاں تھے؟ پی این اے میں بھٹو کے خلاف تھے. بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ جاتا ہے، مارشل لا لگتا ہے تو آ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور اس میں بڑی دلچسپ بات، پھر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل جوانی میں اس اتحاد میں آ گئے. ان کے والد صاحب یا ان کی جماعت جو تھی وہ بھٹو کے خلاف تحریک میں تھی. شاہ احمد نورانی صاحب وہ بھی پی این اے کا حصہ تھے. تحریک استقلال کے اصغر خان جو تقریریں کیا کرتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کوہلا کے پل پر پھانسی چڑھاؤ، وہ بھی 70 کلفٹن میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بھی ضیاء الحق کے خلاف جو اتحاد بنا تحریک بحالی جمہوریت ایم آر ڈی، وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے، ایک ٹرک پر چل گئے، سارے چڑھ گئے. باقی جماعتیں جو تھیں جس میں مزدور کسان عوامی پارٹی، مسلم لیگ کے مختلف دھڑے تھے، عوامی تحریک رسول بخش پلیجو صاحب والی وہ تھی، کافی سندھ کی اور بلوچستان کی کچھ کانفرنس جماعتیں بھی تھیں. یہ ساری تاریخ رکھنے کا آپ کے سامنے مطلب یہ ہے کہ سیاستدان، یہ جو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ ایک جماعت اقتدار میں ہو یا ایک اتحاد اقتدار میں ہو تو باقی اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. اور اگر کوئی غیر آئینی بندوبست ہو جائے، مارشل لا لگ جائے، جس طرح ضیاء الحق کا اور میں نے آپ کو بتایا مشرف کے مارشل لا میں جو ہوا، تو پھر یہ ایک اتحاد کر لیتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جب نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد کیا تو پھر 2006 میں میثاق جمہوریت بھی کیا، جس کا آج کل بہت چرچا ہے. اور آج کل میثاق جمہوریت کی بات اس عمران خان صاحب اپنا کی پارٹی تحریک انصاف زیادہ کر رہی ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ میثاق جمہوریت نہیں، مذاق جمہوریت ہے، یہ مکمکہ کا معاہدہ ہے، یہ مکمکہ ہے کہ ایک باری تم لو ایک باری میں، یہ باریاں لینے کے لیے اتحاد کیا، یہ میثاق کیا گیا ہے. اب وہ زیادہ کہتے ہیں کہ جب میثاق جمہوریت پارٹ 2 کی ضرورت ہے، تو اگر ایسے جو اشارے مل رہے ہیں، اگر کچھ اس طرح کا ہوگا تو پھر میں آپ کو تاریخ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اور اس بنیاد پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پھر عمران خان صاحب بے شک جیل میں ہوں، زرداری صاحب کہیں پر بھی ہوں، نواز شریف صاحب کہیں پر بھی ہوں، بلاول بھٹو کہیں پر بھی ہوں، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ کہیں پر بھی ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب جہاں پر بھی ہوں، یہ سب ایک اتحاد کا حصہ بن سکتے ہیں، ایک ٹرک کے سوار ہو سکتے ہیں، بشرطیہ کہ جو
ان میں سے کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو فرض کر لیں کہ جی یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے نا کہ تحریک انصاف کو بچا کے رکھا گیا ہے کہ اگر ان سے تنگ آ جائیں مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے تو پھر تحریک انصاف کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں، کیونکہ ایوب خان، ضیاء الحق یا پرویز مشرف، ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت پڑی اور انہوں نے بنائی بھی. تو یہاں پر کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کا سہارا لیا جائے گا؟ ظاہر استحکام پارٹی یا بلوچستان عوامی پارٹی یہ تو کسی نہ 3 میں نہ 13 میں، یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. پھر ایک امکان یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، لیکن تحریک انصاف ناقابل اعتماد ہے. اگر ان ساری بڑی جماعتوں میں سے کسی کو ساتھ نہیں ملایا جاتا تو پھر یہ سانس مل جائیں گی، پھر یہ ایک ٹرک پر بیٹھ جائیں گی، پھر MRD بنے، ARD بنے، نام نیا جو بھی ہوگا وہی جو پہلے ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.